ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے بچوں کے حقوق جو ہیں ان کی جبری مشقت کے خلاف۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بچوں سے جبری مشقت لی جاتی ہے۔ 14 سال 13 سال سو ٹینڈر ایج کے اوپر وہ جب ہم دیکھتے ہیں فیکٹریوں میں بعض اوقات جو ہے وہ بھٹا کے اوپر خصوصی طور پر ان سے کام لیا جاتا ہے، اور اسی طرح ڈومیسٹک سرونٹ کے طور پر بھی ان کا کام لیا جاتا ہے۔ ایک ایسا اینجل جسے کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے ایوری چائلڈ دیٹ کمز ان دس ورلڈ، جو اس دنیا میں آتا ہے وہ جنت سے آتا ہے، وہ خدا کے قرب سے آتا ہے، اور اس دنیا میں وہ آ کے پھر اس کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ کس دنیا میں آ گیا۔ خصوصی اگر آپ پہلے 15 سال دیکھیں تو اس 14 سال کی عمر میں یا 14 سال سے کم ایج میں اگر اس کو محنت و مشقت کرنا پڑے تو اس کا سارا بچپن جو ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک مزریبل لائف بنتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سینسٹیو شخص یہ چاہے گا کہ یہ کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن بھی اس کی ممانعت کرتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کا کون سا آرٹیکل یہ روکتا ہے؟ آرٹیکل 11 جو ہے اس کی کلاس 3 وہ کیٹیگوریکلی کہتی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 11 کلاس 3 کہتی ہے، نو چائلڈ below the age of 14 years shall be engaged in any factory or mine or any other hazardous employment، کہ وہ کسی بھی قسم کی جو روزگار ہے اس میں نہیں اس کو رکھا جائے گا، چاہے کوئی مائن ہے، چاہے کوئی فیکٹری ہے، چاہے کوئی دوسری پلیس آف بزنس ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چائلڈ کی معصومیت کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چائلڈ کی سینٹٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چائلڈ کے مستقبل کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ چلڈرن کو پروٹیکشن نہیں دی جاتی جو کہ دی جانی چاہیے۔ اسی فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے آرٹیکل 11 بیان کیا، اس کی کلاس 3 کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد کے اوپر لیجسلیشن بھی آئی ہے، خصوصی طور پر جب شکایات موصول ہوئیں، اور ہمیں بھی اکثر اوقات جب زیادہ تر شکایات موصول ان بچوں کے بارے میں ہوتی ہیں جن بچوں سے بھٹوں کے اوپر کام لیا جاتا ہے، اور اسپیسیفک لا بھی اس کے اوپر ہے، جو برک دا پنجاب پروہیبیشن آف چائلڈ ایٹ برک کلینز آرڈیننس ہے، بعد میں وہ ایکٹ آیا 2016 میں۔ پھر اسی طرح جو باقی صوبے ہیں جیسے سندھ ہے، جیسے کے پی ہے، تو وہاں بھی یہ بھٹوں کے اوپر کام کرنے سے متعلق منع کیا گیا ہے، اور باقاعدہ یہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جو مزدور بچہ ہے وہ اگر کسی بھٹے پر کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو پھر اس صورت میں 5 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور جو وہ بھٹا ہے اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ لا از دیئر۔ اور اسی طرح جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے وہ بھی پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ وائلنس نہیں کر سکتے بچے کے ساتھ، لیکن اکثر اوقات شکایات بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ان بچوں سے متعلق آتی ہیں جو وہاں پہ نہ صرف جن سے کام لیا جاتا ہے بلکہ جو کہ تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ مسائل ہیں اپنی جگہ کے اوپر، غربت ہے، مہنگائی ہے، پیرنٹس بھی مجبور ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کئی کام پہ لگانے کے لیے، لیکن جن کے ذمہ یہ کام ہے، میری مراد جو اسٹیٹ آپریٹرز ہیں، جو کہ پولیٹیشنز ہیں ہمارے ملک کے، ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ لیکن پولیٹیشنز کو تو صرف اپنے ہی بچوں کا خیال ہوتا ہے، وہ کبھی دوسرے بچوں کے متعلق کیوں سوچیں گے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ بصیت قوم کہ
ہر جو ایک غریب خاندان کا بچہ ہے، کیا اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ غریب ہی رہے گا؟ وہ ہمیشہ جو ہے وہ مظلوم ہی رہے گا؟ ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا؟ تو یہ قسمت میں جو ہے، قسمت میں نہیں لکھا، لیکن ہمارے ہاتھوں میں جن کو قسمت لکھنے کے لیے ہم ووٹ دیتے ہیں، دراصل وہاں پہ آ کے ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم ان کو منتخب کرتے ہیں جو کہ ہمارا استحصال کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا استحصال کرتے ہیں، اور وہ تمام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ قانون نے دیے ہیں، جو کہ آئین پاکستان نے دیے ہیں، تو وہ ہم بچوں کو نہیں دے پاتے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، اپنی آنے والی جنریشن سے متعلق سوچنا ہوگا۔ بچے 2 کروڑ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسکول سے باہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جس کے ملک کے 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوں اور وہ اسکول میں نہ ہوں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بیکورڈنس ہے۔ وہاں پہ پھر انتہا پسندی نہیں آئے گی، وہاں پہ پھر جہالت نہیں آئے گی، تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ کیسے معاملات بہتر ہوں گے؟ معاملات بہتر کرنے ہیں تو ہمیں اپنی جنریشن پہ توجہ دینا ہوگا، لوگوں کے بچوں، دوسروں کے بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھنا ہوگا، ٹریٹ کرنا ہوگا۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پاکستان میں بسنے والے بچوں کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں بھی بچے ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، کہیں بھی دنیا میں ہیں، اور ان کا جو مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، بیچارے جن کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، ان کو اللہ رب العزت ایسی روشنی فراہم کرے جس سے وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ سنوار سکے۔ اللہ نے کے بعد